ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے من وہ شخص بھی ہے، ان تأمنہ بقنطار اگر تم اسے ایک خزانہ امانت کے طور پر دو گے، یؤدیہ الیک وہ تمہاری طرف اسے لوٹا دے گا، ومنہم اور ان میں سے من وہ شخص بھی ہے، ان تأمنہ بدینار اگر تم اسے ایک دینار بھی امانت کے طور پر دو گے، لا یؤدیہ الیک وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما مگر اس وقت لوٹائے گا کہ جب تم اس کے اوپر کھڑے ہوئے تقاضا کرتے رہو۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے، قالوا وہ یہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں غبن کرنے پر کوئی سوال نہیں ہے، ویقولون اور وہ یہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پیچھے اہل کتاب کے خیانتوں کا ذکر چل رہا تھا، اور ان کی جو اعتقادی خیانتیں ہیں، جو ان کی مذہبی ان کی دینی خیانتیں ہیں، وہ خیانتوں کا ذکر چل رہا تھا، اور اس میں ان کی خیانتیں یہ تھیں کہ اگر یہ خیانت تھی کہ تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق، یہ خیانت ہے کہ ان کے پاس جو معلومات تھی اس کو وہ خلط ملط کیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس صحیح معلومات تھی اس کو وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی دینی خیانتیں تھیں، یہ ان کی اعتقادی خیانتیں تھیں۔ اب ان کی دنیاوی خیانتوں کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پر بھی خائن ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ دین میں خیانت کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کا اخفاء کرتے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اب یہ دینی خیانتیں ان میں کس طرح آئیں؟ کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں خائن ہیں، اور جو انسان دنیاوی معاملات میں خائن ہوگا وہ دین میں لازماً خائن ہوگا۔ جو دنیا میں امانت دار ہے وہ دین میں بھی امانت دار ہے، اور جو دنیا میں خائن ہے وہ دین میں بھی خائن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے من اہل الکتابی من ایسا شخص بھی ہے اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک جو امانت دار ہیں، اگر تم انہیں ایک خزانے کی طرح بھی کوئی امانت سونپو گے جو کہ ایک خزانے پر مشتمل ہو، اگر تم انہیں ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر دو گے تو یؤدیہ الیک وہ تمہاری طرف ایز اٹ از واپس کر دے گا، جتنی رقم تم نے اسے دی ہے امانت اسی طریقے سے واپس لوٹا دے گا، اسے خیانت نہیں کرے گا۔ اور انہی یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان تأمنہ بدینار اگر تم اسے ایک دینار بھی دو گے تو وہ کیا کرے گا، لا یؤدیہ الیک وہ تمہیں کبھی واپس نہیں دے گا، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ تم بار بار جاؤ اسے تقاضا کرو، بھائی میری رقم واپس کرو، بار بار جاؤ اسے تقاضا کرو، بار بار جاؤ اسے تقاضا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری رقم جرح کے بعد، جھگڑے کے بعد یا تنگ آ کر کے مجبور ہو کر کے تمہاری رقم تمہیں بڑے پس و پیش کے ساتھ واپس کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ان یہودیوں اور عیسائیوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ نیکوکار بھی ہیں جو امانت دار ہیں، اور کچھ بد کردار ہیں جو کہ خائن ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم یہ جو خیانت کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، خیانت جو یہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک یعنی مقولہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو امی ہیں ان کے مال غبن کرنے پر، ان کے ساتھ خیانت کرنے پر ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ ایک فلسفہ گھڑ لیا ہے، انہوں نے یہ ایک فتویٰ اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے اور گمان کر لیا ہے کہ جو مشرکین ہیں، مشرکین عرب جو ہیں، یعنی عربیوں کو امی کہتے ہیں، یہ اہل عرب کو امی کہتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی اہل عرب کو امی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امی لوگ ہیں
یہ جو عربی لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر ہم خیانت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ خیانت کرنے پہ اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کے عالموں نے اپنے چیلوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم عربوں کے ساتھ، امیوں کے ساتھ اگر خیانت کرو گے تو اس خیانت کا تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ بات جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ اسے لازمی طور پر ادا کیا جائے گا، چاہے وہ امانت کسی نیکوکار کی ہو، چاہے وہ امانت کسی بدکار کی ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جیسے کہ سود ہے، جیسے کہ مختلف قسم کی رسومات ہیں جو پہلے چلی آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب میرے قدموں کے نیچے، یعنی میں نے روند ڈالی، ان سب کی حقیقتیں ختم ہو گئیں. اب سودی کاروبار نہیں چلے گا، اب جھوٹ کا کاروبار نہیں چلے گا، اب فحاشی نہیں چلے گی، اب شراب نوشی نہیں چلے گی، اب بدکاری نہیں چلے گی، زناکاری نہیں چلے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ سے فرمائی یہ سب میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے. امانت ایک ایسی چیز تھی جو پہلے کے زمانے میں بھی اسی طرح چلی آ رہی تھی، اور اب میرے رسالت کے اندر، میری نبوت کے اندر، میرے مذہب میں بھی امانت اسی طریقے سے کھڑی ہے. اس کو لازمی طور پر اگر کسی نے دور جاہلیت میں امانت رکھوائی تھی یا لی تھی، اس کو آج اسلام کے اندر بھی واپس لوٹایا جائے گا، چاہے وہ امانت کسی نیکوکار سے لی گئی ہے، چاہے وہ امانت کسی بدکار سے لی گئی ہے، اس کو واپس ہی لوٹایا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ امانت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان کی مغفرت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچا کرتا تھا، یعنی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنا بیکار سا مال بھیج دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ایسے حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا. کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے ایک شخص سے ادھار مانگا، اور اس نے 1000 دینار ادھار مانگے. 1000 دینار، 1 دینار 3 روپے کا ہوتا ہے، اور یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو 3 روپے سے جب اس نے 1000 دینار مانگے تو اس کا مطلب ہو گیا 3000 روپے اس دور کے. تو 3000 روپے اس نے قرض مانگا. تو جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو. اس نے کہا گواہ اللہ ہے. پھر قرض دینے والے نے کہا کہ ضامن پیش کرو. تو اس نے کہا ضامن بھی اللہ ہے. اور یہ کہہ کر کے اس نے ایک دستاویز لکھی اور مانگنے والے کو قرض 3000 روپے دے دیا، یعنی 1000 دینار اس نے اس کو دے دیا. اب یہ 1000 دینار یعنی 3000 روپے لے کر کے سفر تجارت پہ نکل جاتا ہے، اسے تجارت کرنی ہوگی. اور یہ سفر جو تھا اس کا بحری سفر تھا. اب یہ بحری سفر پر روانہ ہو جاتا ہے. اب یہ وہاں جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، اور کام کر کے جب فارغ ہوتا ہے واپس آنے کے لیے تو سمندر پر جاتا ہے، کوئی جہاز نہیں ملتا اسے، کوئی کشتی نہیں ملتی اسے. اور اس نے جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں فلانی تاریخ کو یا فلانے دن تمہیں رقم واپس دے دوں گا، اس سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ تاریخ اور دن آنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس سواری کی تلاش میں دیر ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں ساحل پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب یہ روز جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. اب یہ مایوس ہو کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، کوئی سواری تو مل نہیں رہی ہوتی. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ اللہ کو ضامن بنایا تھا، ایسا ہے کہ میں اللہ ہی کو ضامن بنا کر کے ایک تدبیر کرتا ہوں کہ میری رقم اس شخص کو واپس پہنچ جائے. اور ابھی تو مجھے کوئی جہاز یا یہ کہ کوئی کشتی مل نہیں رہی ہے. وہ ایک لکڑی لیتا ہے، بانس کی طرح سے لکڑی. بانس تو سمجھتے ہیں نا، بانس کے اندر سے پھوکھلا ہوتا ہے، اس کے اندر لکڑی نہیں ہوتی، صرف باہر ایک ہول ہوتا ہے اور اندر اس کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ بانس نما ایک لکڑی لیتا ہے، یا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک لکڑی لیتا ہے، اسے اندر سے خالی کر دیتا ہے، اسے بانس کی طرح کی شکل دے دیتا ہے.
اور اندر سے خالی کر کے جتنی رقم اس نے لی ہوتی ہے یعنی کہ 3000 روپے یا 1000 دینار وہ اس کے اندر ڈالتا ہے. ایک چٹھی لکھتا ہے, مفصل چٹھی, ایک خط مفصل یعنی کہ لکھتا ہے, اور اپنا نام, اپنا حوالہ اور یہ سب کچھ لکھتا ہے کہ میں نے فلانی تاریخ میں تم سے یہ رقم لی تھی اور اتنی رقم لی تھی اور میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا اور اللہ ہی کو گواہ بنایا تھا. اب میں اللہ ہی کے حوالے یہ رقم کر رہا ہوں اور اللہ کو یہ کہتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے, اے اللہ چونکہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا اور چونکہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا, اللہ اب تو ہی اس بات کا گواہ رہنا اور تو ہی اس بات کا ضامن ہے کہ یہ رقم اسی تاریخ کو, اسی دن جب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا, یہ اس کو پہنچا دے. اور یہ اس بانس کے اندر یا لکڑی کے اندر اس کو رقم کو ڈالتا ہے, اسے اچھے طریقے سے پیک کرتا ہے اور سمندر کے اندر بہا دیتا ہے کہ اللہ تو اسے اسی تاریخ پر یہ رقم واپس لوٹا دے کیونکہ تو ضامن بنا تھا. اب وہ جو شخص تھا جسے یہ پیسہ چاہیے تھا, جس نے قرض دیا ہوتا ہے, یہ روز آنا جاتا ہے ساحل پر اور روز آنا ہر جہاز کو, کشتی کو دیکھتا ہے کہ وہ شخص فلانی تاریخ کا وعدہ کر گیا تھا اور آ جائے گا. اب یہ جاتا ہے, انتظار کرتا ہے, ہر جہاز کو, ہر کشتی کو دیکھتا ہے, وہ واپس نہیں آتا. تو یہ جاتا ہے اور مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوتا ہے, تو واپسی میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی ساحل کے کنارے پر پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس لکڑی کو ایسے ہی اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر جا کر کے, اتنی دیر تو ہو گئی, جلانے کے ایندھن کے کام آ جائے گی. لکڑی کو اٹھا کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ گھر جا کر جب اس لکڑی کو چیرتا ہے تو اس کے اندر اس کی رقم بھی اتنی جو اس نے دی ہوتی ہے اور وہ چٹھی بھی اس کے نام. اب یہ اس چٹھی کو پڑھتا ہے اور رقم وصول کر لیتا ہے. اب یہ جیسے ہی یعنی کہ اس کی تاریخ کے تھوڑے دن گزرتے ہیں تو اس شخص کو سواری مل جاتی ہے اور وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے اپنے شہر میں. اور جب اس سے ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے, تو اسے تصدیق کرتا ہے کہ تمہیں تمہاری رقم ملی یا نہیں ملی, کیونکہ اس نے اعتقاد کیا ہوتا ہے اللہ پر کہ اللہ تو ضامن ہے اور تو ہی اس شخص کو یہ رقم پہنچا دے. تو یہ جب ہے کہ ہاں مجھے رقم بھی مل گئی ہے اور مجھے تمہاری چٹھی بھی مل گئی ہے اور تم نے امانت داری کا ثبوت دیا, تو کچھ رقم ایسی ہوتی ہے کہ جو ابھی اس کو اور دینی ہوتی ہے, یعنی کہ وعدے کے مطابق کچھ رقم ابھی جتنی دینی ہوتی ہے وہ تو اس کو پہنچ جاتی ہے, اور جتنی رقم تھوڑے عرصے بعد اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے یہ رقم وہ لے کر کے آتا ہے کہ اب یہ جو بقایا کی رقم ہے یہ لے لو. تو وہ شخص اس کی امانت داری پر بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری رقم بالکل اس تاریخ پر مل گئی جس پر تم نے وعدہ کیا تھا, اور اب جو یہ رقم تم مزید دینے آئے ہو یہ میں نے تمہیں معاف کی ہے, اور تم اللہ کی خاطر یعنی میں نے تمہیں معاف کر کے یہ رقم چھوڑ دی ہے. تو وہ شخص چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو خیانت کے معاملے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے اس طرح سے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان تامنوا بقنطار یؤدیہ الیہ, تم کچھ خزانے کی طرح کی بھی رقم ان کو دو گے تو یہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. یعنی دنیاوی معاملات میں ان میں کچھ امانت دار بھی ہیں, کچھ نیکوکار بھی ہیں. دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی سینس دے رہے ہیں کہ ان میں دنیاوی معاملات میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر انہیں خزانے سونپے جائیں تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ امانت داری کا ثبوت دے دیں, اور کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو اگر 1 دینار بھی ان کو امانت داری کے طور پر سونپا جائے گا تو وہ اس میں بھی خیانت کریں گے. لیکن یہ کس معاملے میں ہے؟ یہ دنیاوی معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دینی معاملے میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. دینی معاملے میں یہ عناد رکھتے ہیں, کفر رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں تم سے. ہاں دنیاوی معاملات میں اگر ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں, ان کے ساتھ تجارت کی جائے یا یہ کہ لین دین کیا جائے, ہو سکتا ہے, یہ امید ہے کہ کچھ ان میں ایسے ہوں جو وفادار ہوں, جو نیکوکار ہوں دنیاوی معاملات میں, لیکن دین میں ان پر ٹرسٹ نہیں کر